السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے اسپیشل سیریز جاری ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا، زندگی پاک کا، اور ہمارے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ میرے خیال میں شاید ٹیلی ویژن کی تاریخ میں اس طرح کوہیرنٹ انداز میں ترتیب وار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس طرح بیان نہ کیا گیا ہو۔ یہ میرے لیے، میرے چینل کے لیے، اور آف کورس ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم سرکار دو عالم کی یہ سیرت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ فاضل مدینہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، پریزیڈنٹ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے لیے اور ان کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بہت ہی آنر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کا یہ ذکر کرنے اور سننے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ویورز، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہیومن بینگز کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے۔ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بلیسڈ کمپینینز، آپ کی بلیسڈ فیملی نے جو سٹرگل کی، وہ سٹرگل ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ آج 2023 کے اندر جب ہم چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، اور ہمارے چیلنجز بہت ہی چھوٹے ہیں اگر ہم کمپیئر کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے۔ صحابہ نے جو قربانیاں دیں، اہل بیت نے جو قربانیاں دیں، ہم تو ان قربانیوں کا عشر عشیر بھی نہیں دے سکتے اور نہ دیتے ہیں۔ اور یہ وہ کہانیاں ہیں، یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ جذبے بیدار کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا، کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ بلال حبشی کی طرح عہد کا نعرہ بلند کرنا ہے اور عہد عہد کہتے ہوئے جینا ہے۔ توحید پر، ختم نبوت پر، اہل بیت کی عزت پر، صحابہ کے ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ These are very, very cardinal principles on which we never have to compromise۔ تو ہم کل جیسے بات کر رہے تھے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ بگوش اسلام ہونا، سید الشہداء ام رسول جناب امیر حمزہ کا حلقہ بگوش اسلام ہونا، یہ وہ چینج ہے، حقیقی ٹرانسفارمیشن ہے جو مکہ کی گلیوں کے اندر بپا ہوئی ہے۔ وہ جو 6 سال کی قربانیاں ہیں، اب یہ پہلے پھل ہیں، فروٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور آقا کے مشن کو ایک اور درجے پر اللہ رب العزت نے رفعت اور سرفرازی عطا کی ہے۔ مگر ابھی جیسے شاعر کہتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور بھی بڑے معاملات ہیں جو سرکار دو عالم اور سرکار کے ساتھیوں کو اور سرکار کی فیملی کو سہنے پڑے۔ آج شاہ صاحب کی موجودگی میں ہم یہیں سے بات کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے جہاں سے گفتگو منقطع ہوئی تھی۔ شاہ صاحب، جناب ابی طالب کی بھی بات ہوتی رہی، اور جناب ابی طالب خاص طور پہ سرکار دو عالم کو پروٹیکشن دیتے رہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مذاکرات بھی ہوئے، ڈائیلاگ بھی ہوئے، اور سرکار دو عالم پر اذیتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گو کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیت اللہ میں علی الاعلان نماز بھی ادا ہوئی، تکبیر بھی بلند ہوئی، لیکن اب جو ہے وہ بیٹل فرنٹ ایک اور درجے پر چلا گیا۔ اگر ادھر جناب عمر فاروق آ گئے ہیں، جناب حمزہ آ گئے ہیں، تو ان کے مظالم میں بھی کمی نہیں آئی ہے، مظالم بڑے ہیں۔ تو گفتگو کا سلسلہ شاہ صاحب یہیں سے ہم جاری کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جو بڑا ایک واقعہ ہوا ہے سرکار کی زندگی میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، شاب ابی طالب کا اور پھر عام الحزن کا، تو وہ سارے واقعات ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سچی بات ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کاظمی صاحب اس پر گفتگو کرنا یا سننا ایک بہت سعادت اور شرف کی بات ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری والہانہ محبت ہے، یہ اس کے تقاضوں میں سے ایک اہم اور بنیادی تقاضا ہے، کیونکہ یہ اصول فطرت اور اصول دین ہے۔ اذا احب شیئا فاکثر ذکرہ، جب بندہ کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو کثرت اس کا ذکر بھی کرتا ہے، بار بار اس کو دہراتا ہے۔ اور ہماری تو حالت یہ، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است،
آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ واہ است۔ واہ واہ، بے شک، ہر مسلمان کا دل اگر دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، چاہے بظاہر وہ ہمیں گناہ گار کیوں نظر نہ آتا ہو، بے شک، لیکن اس کا بھی دل نبی پاک کی محبت سے، عقیدت سے لبریز نظر آئے گا۔ بے شک، اس لیے کہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ دو جہانوں میں ہماری عزت، آبرو، ہماری شان و شوکت کا راز اور سبب صرف یہی ہے بے شک، کہ ہم نام مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہیں، بے شک، ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دارائے سب الختم و رسول مولا کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو یقیناً آپ سے نسبت جو ہے اسی نے تو ہمیں اٹھا کر سب سے بہترین امت ہونے کا شرف عطا کیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ ان اللہ تجاوز علی ان امتی الخطا و نسیان و مستقر علی۔ پہلی امتیں اگر بھول کر، خطا کر کے کوئی چیز کھا پی لیتی تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن فرمایا جب میری امت کی باری آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھول چول جو روزوں میں تھی وہ معاف کر دی۔ لیکن وہ ایک بڑا عجیب لفظ بولا ہے کاظمی صاحب، ان اللہ تعالیٰ تجاوز لی ان امتی، میری امت کو اگر اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے نا کہ بھول کے کھا پی بھی جائیں تو روزہ بھی پورا، یہ بھی معافی، تو فرمایا لی، یہ میری وجہ سے، میرے لیے، واہ واہ واہ، یہ میرے سبب سے، کہ میری نسبت ہے، یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بے تو شک، یقیناً جن سے ہماری یہ نسبتیں ہیں، جن سے ہمارا شرف ہے، جن سے نسبت کی بنا پہ ہماری یہ عزت ہے، تو ان کا حق ہے کہ ان کی سیرت کی ہر بات ہم کریں۔ اور یہ میری زندگی میں بھی سچی بات ہے، میں نے زندگی میں بہت پروگرامز کیے ہیں اور یہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اس ادارہ الف ٹی وی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا کہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ کہیں بیان کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات، سچی بات، ایمان افروز ہے یہ سلسلہ سلامت ہمارے رہیں لیے۔ شاہ صاحب، اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ہمارے لیے زاد راہ بنائے، آمین آمین، توشہ آخرت بنے تو آخرت بنائے یقیناً۔ تو میں آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے آغاز اسلام میں جو قربانیاں دی ہیں، جو مصائب برداشت کیے ہیں، سچی بات وہ اس قدر زیادہ تھے کہ ایک موقع پر میرے اللہ خود فرمانے لگے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو حوصلہ دیں کہ جو تم سے پہلے نبی گزرے ہیں نا، ہم نے ان سب کو آزمایا تھا، ہاں بے شک، ہم نے ان سب کے امتحانات لیے تھے، بے شک، حتیٰ کہ ایک ایسے وقت بھی ہر نبی پہ آیا کہ نبی پکار اٹھے، پیغمبر پکار اٹھے جو صبر کا، استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں کہ یا اللہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی، آپ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا جب نوبت یہاں تک آتی ہے نا تو پھر میرا اعلان ہوتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد بالکل قریب آ چکی ہے۔ اپنے صحابہ کو یہ میری بشارت سنا دیں کہ میری مدد کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ اور آپ سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ لیکن بہرکیف ان مصائب سے صحابہ گزرے، متائن برداشت کیے، کانٹوں پہ چلے اور قربانیاں دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا تنگ کیا گیا، یہ صرف غلاموں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بڑے بڑے جو خاندانی خود قریشی تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ مصعب بن عمیر رضی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ بڑے امیر کبیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، بے شک، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ وہ اتنے مجبور ہوئے کاظمی صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی اجازت سے آپ فرمایا کہ پھر چلے جو حبشہ کی جانب، فَإِنَّهَا أَرْضُ صِدْقٍ، وہ سچائی کی سرزمین ہے، اس سرزمین پہ جو حکمران ہے نجاشی، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، بے انصافی نہیں کرتا، تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ تو 4 صحابیات اور 12 صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ وہاں چلے گئے، اور یہ جانے کا سفر ذرا اندازہ کریں کیسا تھا کہ مکہ معظمہ سے جدہ کے قریب تھی وہ بندرگاہ، جدہ نہیں تھا، جدہ کے قریب تھا، اس بندرگاہ سے اس دور میں بادبانی جہاز چلتے تھے، سمندر کو عبور کرنا ہے، کسی ندی نالے کو نہیں، کسی نہر اور کسی دریا کو نہیں، سمندر کو عبور کر کے دوسرے ملک میں دوسرے کنارے پہ جانا ہے، یہ بہت ایک رسکی کام تھا۔ لیکن ان صحابہ نے ایمان کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اور عثمان غنی کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، تو نبی پاک فرمایا تھا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد خاوند بیوی نے پہلی بار اللہ کے لیے سفر کیا ہے، تو یہ سفر کیا انہوں نے، اور وہاں پہ پہنچے اور پردیس میں جا کر پناہ لی،
اور اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دلوں میں ایمان کی بقا کے لیے انہوں نے یہ بھی برداشت کیا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قربانیاں تھی صحابہ کرام کی۔ اور پھر ان کو اطلاع ملی کہ شاید قریشی جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے۔ ہوا یہ واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ نجم نازل ہوئی، جی جی جی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ تو وہ قرآن پاک جو ہے سارے کا سارا اتنا پرتاثیر ہے، پرکشش ہے، لیکن بعض صورتیں بڑے عجیب انداز کی طاقت اور قوت اور تاثیر رکھتی ہیں۔ سورہ نجم بھی ان میں شامل ہے۔ آپ نے عین بیت اللہ کے اندر اس سورہ کو پڑھ کر سنا دیا، وہاں قریشی غیر مسلم بھی موجود تھے۔ جب اس میں وہ آیت سجدہ آئی نا تو نبی پاک سجدے میں پہنچے تو وہ بے ساختہ، کوئی انکار ہی نہ کر سکا، انہوں نے بھی سجدہ، وہ سب سجدے میں گر گئے۔ واہ واہ، یہ واقعہ جب وہاں تک پہنچا نا تو وہاں پہنچتے پہنچتے اس میں کچھ اضافہ ہوا، ان کو یوں محسوس ہوا کہ وہ سب کے سب قریشی مسلمان ہو گئے، تو یہ صحابہ وہاں سے واپس آ گئے، اور عین مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ان کو صحیح صورتحال کی اطلاع ملی کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے، وہ تو اپنے عقیدے پہ قائم ہیں اور انتہا درجے کی شدت کی عداوت رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ انہی قدموں پر پھر واپس چلے گئے۔ اللہ میں قربان جو تیری شان پر۔ یہ باتیں کہنا کہ آدمی صاحب بڑی آسان ہے، لیکن یہ جو اصل یہ میں سفر چیلنجز تھے، جنہوں نے کیے، پیدل سفر، آج ہم گاڑیوں کے اوپر، موٹر وے کے اوپر سفر کر کے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہم جدے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے اس دور میں یہ سفر کیسے ہوتا ہوگا، جو پیدل چل کے ہوتا تھا، گرمی کی شدت میں ہوتا تھا، راتوں کے اندھیروں میں ہوتا تھا، اور پھر دشمن سے بچ کے وہ پناہ لے کے نکلنے کا وہ سفر کوئی عجیب سفر تھا۔ پھر وہاں پہ پہنچ کے بندرگاہ کی رکھوالی کرنا، نگاہ رکھنا کہ کب کوئی جہاز ایسا آتا، اور کس طرح ہم نے قریشی تاجروں کی نگاہ سے بچ کے اس پہ سوار ہونا، ایک معمولی کام نہیں تھے۔ وہ واپس چلے گئے۔ کچھ ان میں سے صحابہ مکہ معظمہ میں دوسرے لوگوں کی جو سردار تھے، تعلق والے تھے، رشتہ دار تھے، ان کی پناہ لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور اس طرح پھر دوبارہ صحابہ کرام کے ایک بڑا قافلہ، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ چچا جہاں سردار ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم کے حقیقی بھائی ہیں، سیدہ ام ہانی کے برادر اکبر ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین کے تایا جان ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے جیٹھ ہیں۔ یہ رشتے نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی قیادت میں یہ قافلہ پھر وہاں پہ پہنچا، اور یہ بھی اسی طرح بادبانی جہازوں کے اوپر سوار ہو کر جب پہنچے تو پیچھے سے پھر قریشیوں نے بہت ساری رشوت دے کر، تحفے دے کر، گفٹ دے کر، چیزیں دے کر، اس دور کے 2 بڑے جو کامیاب سفیر تھے قریشی سردار، ان کو بھیجا، عبداللہ بن ربیعہ اور ایک دوسرا عامر اس کا نام تھا۔ یہ دونوں وہاں پہ آئے اور آ کر نجاشی سے ملاقات کی، اور صحابہ کرام کے خلاف بڑا اس کو بھڑکایا، اور جتنے وہاں بڑے بڑے وزیر تھے ان کو خریدا ان گفٹوں کے ساتھ، ان تحفوں کے ساتھ، اور بہت ساری تعداد میں وہ تحفے جا کر نجاشی کو پیش کیے، اور پھر اپنا مدعا پیش کیا، مقصد پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا، یہاں عدل و انصاف سے فیصلے ہوتے ہیں، میں فریقین کو سن کے فیصلہ کرتا ہوں۔ اس نے اگلے دن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کو بلا لیا اپنے دربار میں، اور ان سے پوچھا، حضرت جعفر طیار متکلم تھے، میں نے ایک دن کتاب ایک پڑھی، کاظمی صاحب العقد الفرید، اچھا، امام ابن عبد ربی ہی اس کے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اچھے مقرر کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ اس کی آواز بلند ہو اور اس کی شخصیت خوبصورت ہو، تیسرا وہ صاحب علم ہو، چوتھا مجمع شناس ہو، موقع شناس ہو۔ کیا بات ہے! میں حیران ہوں، جب جعفر طیار کھڑے تھے نا نجاشی کے دربار میں، تو میں نے غور کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کی مدد سے یہ 4 خوبیوں ان کے اندر موجود تھیں، بدرجہ اتم موجود، بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس لیے کہ میں نے پڑھا ایک روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کزن تھے نا، چچا زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، ان سب کزنوں میں جو کزن شکل اور شخصیت کے اعتبار سے نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے نا، وہ حضرت جعفر طیار تھے۔ سبحان اللہ! ان کو دیکھ کر دیکھنے والا بے اختیار کہہ اٹھتا تھا کہ یہ یقیناً محمد کریم علیہ السلام کے بھائی ہو سکتے ہیں، اتنی مشابہت تھی چہرے کی، بولنے کی، انداز کی۔ تو حضرت جعفر طیار کو صحابہ نے منتخب کیا کہ ہمارے قائد آپ ہوں گے، متکلم ترجمان آپ ہوں گے۔ آپ کھڑے ہوئے دربار میں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو لینے آئے، مگر میں آپ کا موقف سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس
انہوں نے کہا کہ ہم وہ قوم تھی جو بٹکی ہوئی قوم تھی، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بعض لوگ ہم میں سے مردار بھی کھا لیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، حق مارتے تھے دوسروں کا، یہ ساری باتیں برائیاں بیان کی۔ کہا پھر ہمارے پاس ایک وہ ہستی بطور رسول تشریف لائے کہ جن کی حسب و نسب کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اعلیٰ نسب والے، وہ ہم میں سے، اور انہوں نے آ کر ہمیں یہ دعوت دی کہ ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرو۔ انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ صلہ رحمی کرو، انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ کسی کا حق نہیں مارنا، ظالم کی مخالفت کرنی، مظلوم کا ساتھ دینا، وہ ساری جو خوبیاں نبی پاک کی دعوت کی وہ ساری بیان فرمائی نا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل نرم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعوت ان کی تو پھر کسی قیمت پر آپ واپس نہیں جائیں گے، آپ میرے اس ملک میں رہیں گے، یہ ریاست آپ کے لیے۔ شاہ صاحب میں قطع کلامی کے لیے معذرت، پھر وہ بھی تو ایک چال چلی گئی نا کہ بی بی مریم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، وہ بھی نجاشی کو کہا گیا، اور پھر جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ انہوں نے جب کہا نا کہ آپ چلے جائیں، وہ چلے گئے صحابہ کرام نا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو ساری چال جو ہے وہ الٹ ہو گئی، رائے گاہ گئی۔ تو انہوں نے رات کو آپس میں مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ صبح جا کے میں ایک ایسی بات کروں گا کہ یہ ساری بازی پلٹ دوں گا۔ اس نے کہا جا کر صبح کہ یہ حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو آپ کا عقیدہ ہے، ذرا ان سے پوچھ کے یہ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اگلے دن پھر بلا لیا اور یہ 7 سوال بھی بھیج دیا کہ یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ حضرت جعفر طیار نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو سب نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہم وہی عقیدہ پیش کریں گے جو عقیدہ اللہ نے آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ بے شک۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ بھی ہیں، وہ روح اللہ بھی ہیں، وہ روح اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم البتول العذراء۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو کنواری پاک باز حضرت مریم کی طرف اپنا کلمہ القاء کیا نا، ہم یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، ذرا انداز دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے، یہ ہے مجمع شناسی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے جو قرآن پہ نازل ہوا نا اس میں سے کچھ حصہ آپ کے پاس ہے؟ کہا جی بالکل۔ کہا مجھے سنائیے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے کہا نا امام ابن عبد الربی ہی نے العقد الفرید میں کہ اچھا خطیب مقرر وہ ہوتا ہے جو مجمع شناس ہے۔ انہوں نے دیکھا مجمع کن کا ہے؟ مسیحیوں کا ہے، ٹارگٹ آڈینس۔ خوبصورت بات۔ تو انہوں نے کیا وہاں پہ پڑھا؟ انہوں نے وہاں جا کے یہ نہیں پڑھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ پڑھا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما۔ تو حضرت جعفر طیار قرآن پڑھ رہے تھے، نجاشی قرآن سن رہا تھا، بالآخر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا اللہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جو مسیح برحق ہوتے ہیں نا، فرمایا حق کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، اگر ان پہ قرآن پڑھا جائے سچے مسیحیوں کے اوپر تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسیح نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اس نے ایک تنکا نیچے سے اٹھایا خادمی صاحب اور کہا اس سے بھی اس کے برابر بھی آپ نے حقیقت کے خلاف بات نہیں کی، آپ نے بالکل درست بات کی۔ اور پھر اس نے کہا آج کے بعد میری پوری ریاست میں اگر کسی نے تم کو ستایا اور دکھ دیا میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو سزا دوں گا۔ اس نے سرکاری مکان الاٹ کیے، اس نے ان کے وظیفے جاری کر دیے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام بھی محبت کی حد کر دی۔ نجاشی جب فوت ہوئے نا تو میں قربان جو رسول اللہ کی رحمت اور شفقت پر، آپ نے اس کا غیبانہ جنازہ پڑھایا یہاں پر مدینے میں، اس کا جنازہ پڑھایا کہ نجاشی نے ہمارے ساتھ محبت کی تھی، میرے صحابہ سے محبت کی تھی، تو ہم بھی محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ نے غیبانہ اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور شاہ صاحب یہ روایات میں آپ تصحیح فرمائیں گے کہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ نیچے جب آیا تخت سے تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد اور مسیح ایک ہی نور کی دو کرنیں۔ بالکل اس نے یہ کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کلمہ پڑھا ہماری تاکہ اسی نبی پاک نے اس کا جنازہ پڑھا۔ بے شک۔ لیکن یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے ماحول کو دیکھ کر نا اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا، اور میں اللہ کی ذات پہ قربان جاؤں، نبی پاک کی رحمت پہ قربان جو، دیکھیے اللہ نے بھی اس کا پوشیدہ اسلام قبول کر لیا اور نبی پاک نے بھی قبول کر لیا۔
ہمارا دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس وقت. اسلام کے جو محاسن تھے ہم نے ان کو اپنے رویے سے خراب کر دیا ہے. بعض اوقات ایسی ہستیاں جن کے اسلام پوشیدہ تھے، ہم تو شک میں رہتے ہیں شاہ صاحب، یہاں پہ ایسی ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو شاہ صاحب اب یہ ہجرت حبشہ کا بھی یہ بھی ایک طرح کی کامیابی ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو. آپ کے صحابہ وہاں پہ سیٹل ہوئے اور نجاشی نے انہیں پروٹیکٹ کیا. لیکن مکہ میں حالات بہرحال ناسازگار ہیں، اور وہ جو ایک بوائیکاٹ کا معاملہ ہوا ہے، جو اکنامک بوائیکاٹ کیا، پابندیاں لگا دیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ معاملہ کیا تھا. وہ یقیناً جب انہوں نے محسوس کیا کہ جو بھی صحابی بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، وہ تو استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، وہ تو ٹوٹتا ہی نہیں. مار کے بھی دیکھا، تانے دے کے بھی دیکھا، اور تکلیفیں پہنچا کے بھی دیکھا، اور بہت قسم کا پراپیگنڈا کر کے بھی دیکھا. حاجی جو آتے تھے ان کو روک روک کر بھی دیکھا، لیکن اسلام کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی. تو بالآخر انہوں نے جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان جناب ابو سفیان کو بھی آ کے دھمکیاں دے کے دیکھا، ابو طالب، جناب ابو طالب کو دھمکیاں دے دے کے دیکھا، تو لیکن کوئی ان کو نتیجہ نہ ملا. تو بالآخر انہوں نے سب نے قریشی جتنی شاخیں تھیں ان کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوشل بائی کارڈ کا ایک ایگریمنٹ طے کیا. یہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوتے تھے؟ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کی اس دعوت کے خلاف، اور سارے بنی ہاشم چکے وہ نبی پاک کے حمایتی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار تھے، اور بعض بنو مطلب جو تھے ان کو بھی اس میں شامل کر کے انہیں بائی کارڈ کا اعلان کر دیا، اور باقاعدہ دستاویز لے کر بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دی. اچھا، اب یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ بنو ہاشم ان پرٹیکولر اور بنو مطلب اس میں بھی اسپیسیفکلی جی ان کے خلاف ایک سوشل بائی کارڈ، سوشل بوائیکاٹ ہے. نہ ان سے کوئی تجارتی معاملہ ہوگا، نہ اقتصادی معاملہ، نہ سوشل معاملہ، اور وہ اگریمنٹ جو ہے بیت اللہ میں لگا دیا. بیت اللہ میں لگا دی ہے، اور کوئی چیز سے خریدی جائے گی نہ بیچی جائے گی، جیسے بھی آپ نے بیان کیا. تو بالآخر جناب سردار ابو طالب بڑے دھنا سردار تھے، بڑی شخصیت تھے، معاملہ فہم تھے. تو آپ نے تمام کو بلا کر یہ طے کر لیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس محلے میں، کوئی گھر اس محلے میں، کوئی اس گھر میں، تو آپ کے پاس آپ کی ذاتی ملکیت میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کو شیب کہتے ہیں. شیب کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، ایک لمبی چوڑی جگہ، وہ آپ کے پاس شیب ابی طالب کے نام سے ایک جگہ تھی. وہاں جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کے پاس یہ جگہ ہوتی تھی. یاد رکھیے جی، جو ہم تصور کرتے ہیں نا کہ وہ بڑے غریب سے لوگ تھے جناب سردار ابو طالب، یہ بات بالکل غلط ہے. خلاف واقعہ وہ سردار تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے، بہت بڑی زمین تھی، یہ بہت بڑی یہ جگہ تھی، بہت بڑا قطعہ اراضی، بہت بڑا ایک زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اور دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی تھی. آپ نے ان سب کو وہاں پہ اکٹھا کر لیا. اب وہاں پہ یقیناً خیمے لگائے گئے ہوں گے، عارضی مکان، عارضی رہائش گاہیں تعمیر کی گئی ہوں گی، شیلٹر ہوم، جی جی یقیناً شیلٹر ہوم کہہ لیں آپ. وہ عارضی رہائشیں تیار کی گئی ہیں، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، وہاں پہ سب کو اکٹھا کر لیا. اور سوشل بائی کارڈ کا عالم یہ تھا کہ کسی باہر سے آنے والے تاجر کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ بنی ہاشم کے ساتھ کوئی چیز خریدتا یا ان کو بیچتا. اللہ اکبر. اور ابو لہب جیسا کمینہ اور ابو جال، یہ دونوں بہت کمینے قسم کے تھے. یہ جا کر ان کو پہلے ہی ملتے اور ان کی نگرانی کرتے کہ کوئی چیز وہاں تک پہنچ نہ پائے. تو اس طرح کی سختیاں تھیں، انتہا درجے کی، انتہائی یہ مقاطع تھا. اور یہ مہینہ دو مہینے نہیں رہا آدمی صاحب، یہ 3 سال جاری رہا. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں جو اس میں شامل تھے کہ اللہ کی قسم کہ بعض اوقات ہم نے پتے کئی کئی دن کھائے، کئی کئی دن ہم چمڑا بھگو کے اس کا پانی پیتے رہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وقت گزارا. اللہ. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر سلام اللہ علیہ، ان کے بھتیجے تھے، ان کے بھتیجے جناب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی جی. یہ جو زید بن حارثہ نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے خریدا تھا ان کو. حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے حقیقی بھتیجے تھے، جی جی جی. اور پھر بطور تحفہ اپنی پھوپھی جان کو دیا تھا. جی جی جی. اور پھر پھوپھی جان خدیجہ نے یہ بطور تحفہ محمد کریم علیہ السلام کو عطا کر دیا. بے شک. اور انہوں نے نبی پاک کے ساتھ محبت کی انتہا کی. جب ان کے والدین، ان کے والد اور چچا آئے لینے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں محمد کریم علیہ السلام کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک نے اس دن خوش ہو کر ان کے والد اور چچا کے سامنے قریشیوں کے ساتھ ایک بڑے مجمع میں جا کے فرمایا تھا، آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہے،
آج کے بعد یہ زید بن محمد ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے آج کے بعد۔ بے شک۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 سال بہت مشکل سے گزارے، اور اتنا وہ شدت کا، حکیم بن حزام کی بات کر رہا تھا، یہ حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے، چونکہ ان کو بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، آپ کے دوست بھی تھے یہ، اور ان کے بھتیجے بھی تھے۔ یہ اکثر و بیشتر رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی سامان بیچ دیتے تھے، لیکن یہ بڑی مشکل ہوتی تھی، یہ روزانہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا۔ تو خیر بنی ہاشم نے بڑی مشکلات کے ساتھ وہ 30 سال برداشت کیے۔ اور اگر میں یہ بات یہ کہوں کہ جناب سردار ابو طالب اتنے کمزور ہو گئے، اتنے نحیف ہو گئے اس مقاطعے سے اور بائیکاٹ سے، اور کم کھانے کی وجہ سے، صحیح خوراک نہ ملنے سے، اور خود ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ علیہ السلام اتنے نحیف ہو گئے کہ 3 سال کے بعد جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تھا تو ان کی صحت دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ وہ اسی علالت کی وجہ سے، اسی نقاہت کی وجہ سے دونوں اللہ کے پاس جا پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چھوڑ کر۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بڑا دکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ اور اتنی بڑی تکلیف کا جو سبب بنا تھا نا، وہ یہ شب ابی طالب کا جو بائیکاٹ تھا، مقاطعہ تھا، یہ سبب بنا تھا۔ اب یہ پورے بنو ہاشم کو ایک طرح سے گھیرا ہوا ہے، بوائیکاٹ ہے، چیزیں اندر آ نہیں سکتی، کھانا نہیں، جتنے اور بھی مال اسباب ہیں، اور میل نرشمنٹ ہم کہہ لیں آج کے لفظ میں کہ ڈائٹ، لیک آف ڈائٹ سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہوا، جناب ابی طالب کا بھی وصال ہوا۔ لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب اگر ہم وہ دیکھیں کہ یہ بوائیکاٹ ختم کیسے ہوا، وہ بھی ایک معجزاتی کیفیت تھی، کہتے ہیں کہ وہ اگریمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا جو لٹکایا ہوا تھا شاہ صاحب، اور سرکار نے یاد عالم نے پھر خبر بھی عنایت بہت فرمائی۔ خوبصورت آپ نے بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ وہ جو انہوں نے بائیکاٹ کا اگریمنٹ تھا نا، اس کو دیمک کھا چکی ہے، چاڑ چکی ہے، سوائے ایک لفظ اللہ کے۔ اس میں لفظ اللہ، چونکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے نا مشرکین مکہ، اس نام سے اس لفظ کو مانتے تھے نبی اللہ کے ناموں میں سے، تو فرمایا لفظ اللہ صرف باقی ہے، دیمک اس کو نہیں چاٹ سکی، لیکن باقی پوری کی پوری جو اس کی عبارت تھی، اگریمنٹ تھا، وہ سب دیمک نے صاف کر دیا۔ جب یہ جا کے دیکھا گیا نا تو بالکل نبی پاک کی یہ بات سچی نکلی، اور یہ 5 سردار تھے جن کے دل میں اللہ پاک نے یہ چیز پیدا کی، جن میں ایک تو یہی تھے حکیم بن حزام، اور ایک سردار تھے ابو البختری، وہ بھی نرم دل تھے، اور اس طرح ایک ان کا نام تھا حشام، اور 2 اور تھے۔ ان 5 یہ پہلے الگ الگ ان کے دل میں ایک چیز آتی تھی، اور یہ کوشش کرتے رہتے تھے کوئی نہ کوئی تعاون کرنے کا، لیکن پھر ان 5 کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ ان 5 کی جو آواز تھی نا وہ بلند ہوئی، تو سب سے پہلے حشام نے کہا کہ میں کل بیت اللہ طواف کرنے کے بعد صبح صبح قریشیوں کے سامنے آواز بلند کروں گا۔ جب اس نے جا کے آواز بلند کی تو اس کی آواز میں حضرت حکیم بن حزام جو تھے انہوں نے آواز کو بلند کیا، بعد میں یہ صحابی بنے حضرت حکیم بن حزام، تو انہوں نے بھی آواز بلند کی کہ یہ ظلم ہے، انتہا درجے کی زیادتی اور بے انصافی ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارا خاندان ہے، ہمارے قریشی ہیں، تو یہ اتنا ظلم، اتنا لمبا ظلم ہو چکا ہے، ہم تو بالکل اس کو قبول نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ابو البختری بھی ادھر سے انہوں نے اپنی آواز بلند کی کہ میں تو اس وقت بھی اس کے شدید مخالف تھا۔ تو اس طرح جب انہوں نے باتیں کی نا، 5 کی 5 طرف سے آوازیں آنا شروع ہوئی، تو ابو جہل بکواس کرنے لگا، کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ رات کہیں بیٹھ کر یہ پہلے طے کیا گیا ہے، یہ پہلے مشورہ ہو چکا ہے جس کو یہاں پہ اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور 5 سرداروں کی آواز بلند کرنے سے بہت سارے لوگ پھر کھڑے ہو گئے، اور اس معاہدے کو جا کے انہوں نے پھاڑنا جب چاہا تو وہ پہلے ہی جا کے نبی پاک کے اعلان کے مطابق وہ ختم ہو چکا تھا، اور صرف اللہ کا نام وہاں پہ باقی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ صاحب اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ شاب ابی طالب کا یہ بوائیکاٹ کا معاملہ، میں تو کہوں گا کہ اکثر ہم اس واقعے کو بڑا اجمالاً ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ تو کربلاؤں کی بھی کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جیسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہم وہ 3 دن کی پیاس، اور وہ یقینی طور پہ اپنے درجے کا ایک بہت بڑا وہ آزمائش اور ٹرائل تھا، لیکن 3 سال تک بے آب و گیائی ایک طرح سے عین اپنے شہر کے اندر آپ کو محصور ہونا پڑا، اور آپ کے پورے خاندان کو، اور سرکار کے خاندان نے اس قربانی کو دیا۔ اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا وصال، جناب ابی طالب کا وصال، تو سرکار دو عالم نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال۔ تو اس بارے میں اگر کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے نبی پاک کے انتہائی مہربان چچا جان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار چچا جان، واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار چچا جان، جناب سردار ابو طالب جیسی ہستی کہ جو ہمیشہ نبی پاک کے سامنے کھڑے رہے۔ شب ابی طالب میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ میں نے امہات الکتب میں یہ پڑھا ہے، جب رات چھا جاتی تھی نا ہائے ہائے، آدمی صاحب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ سردار ابو طالب سونے نہیں دیتے تھے۔ ہائے ہائے، ان کے بستر پر کبھی خود لیٹ جاتے، کبھی اپنے کسی دوسرے بھائی کو لٹا دیتے، عقیل، کبھی کسی اپنے بیٹے کو وہاں پر لٹا دیتے، کبھی اپنے کسی بھتیجے کو لٹا دیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بدلتے رہتے ہائے ہائے، کہ دشمن کہیں رات کے اندھیرے میں وار کر کے میرے بیٹے اور میرے بھتیجے محمد کریم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح وہ شب ابی طالب میں آپ نے وقت گزارا۔ اللہ اکبر، تو اس طرح کے چچا جان جب شب ابی طالب کے بعد اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، داغ مفارقت دیتے ہیں، تو سچی بات ہے ان کی وجہ سے بہت ساری بدتمیزیاں رکی ہوئی تھیں قریش مکہ کی۔ اب وہ جو ایک بند تھا، ایک دروازہ تھا، ایک سد باب تھا، وہ بھی سد باب جو ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا، تو وہ ان کی بدتمیزیوں کے اندر اضافہ ہوا۔ اسی طرح شاہ صاحب قطع کلام کے لیے معذرت، دنیاوی طور پہ بنو ہاشم کی سرداری بھی تبدیل ہوئی ہوگی، ابو لہب شاید سردار بن گیا ہوگا۔ یقیناً نبی پاک کے جو دشمن اور مخالف تھے ان کے پاس سرداری گئی، اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، شریک زندگی، غمخوار، ہائے ہائے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی ہستی کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ نچھاور کر دی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت اور الفت تھی کہ زندگی بھر آپ ان کو یاد کرتے ہائے رہے، ہائے، زندگی بھر۔ بے شک، اور اللہ نے اولاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بے بطن سے، شک، بے شک، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ذرا اندازہ کریں نا، دشمن کو ابتر بنایا۔ آج دنیا میں کوئی ہے ابو لہب کی نسل؟ ہائے ہائے، بتائے کوئی کہے کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں؟ سب کو رب نے مٹا دیا۔ رسول اللہ کے جو دشمن تھے، عتبہ شیبہ کی نسلیں اللہ نے مٹا دی، عاص بن وائل کو مٹا سب کو دنیا سے مٹا دیا، لیکن آج بھی باقی ہے، نبی پاک کی نسل باقی ہے۔ بے شک، یکون من نسل ہی خلق کثیر، ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے یہ خلق کثیر پوری دنیا میں پھیل گئی، بے شک، اللہ کے یہ وعدے۔ لیکن یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو ایک اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، یہ کہاں سے عطا کی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شکل الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کی۔ تو حضرت خدیجہ بھی دنیا سے جب تشریف لے گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم آیا، ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف دل میں پہنچی، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے۔ ہائے ہائے، تو اس لیے امت میں اس بات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے قبول عام کر دیا کہ وہ سال عام سال نہیں تھا، وہ عام الحزن تھا، وہ غم کا سال تھا، رسول اللہ کے غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، اور مجھے سرکار نے خود ڈکلیئر کیا نا جی شاہ صاحب، بالکل بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز صحابہ کرام نے، پھر آگے امت نے یہ ساری قبول عام ہوا۔ آج دیکھیے بچے کی زبان پر کوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ درج نہ ہو، اس عام میں بھی شاہ الحزن۔ صاحب میرا خیال ہے کہ اشارات بھی ہیں امت کے لیے، جناب ابی طالب کا وصال، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال، یعنی یہ دونوں ہستیاں اس بلند درجے پہ ہیں اللہ کہ سرکار دو عالم نے اس سال کو غم کا سال ڈکلیئر کیا، اور یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے اشارات ہیں اس کے اندر اور مزمن۔ میں یہاں ایک بات اور کروں، بسم اللہ، کاظمی صاحب جب فتح مکہ ہوا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی رات مکے میں گزاری نا، فاتح مکہ بننے کے بعد، ہائے ہائے ہائے، تو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا تو نے فلاں محلے میں، تو نے فلاں جگہ پر، تو نے فلاں گھر میں، تو نے فلاں حویلی میں ڈیرا ڈالنا ہے، وہاں رہنا ہے۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے کہاں پہ رہنا ہائے ہے، ہائے ہائے، تو آپ نے خیمہ پتہ کہاں پہ لگایا؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، وہ جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سوئے ہوئے تھے نا اپنی قبر اطہر میں، اس کے بالکل پڑوس میں جو محلہ ہے نا، میں، واہ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ وہاں پہ لگوایا، اللہ اکبر، اور کیا سبق دیا؟ وفاداری اپنی بیوی کے ساتھ، اور خدیجہ جیسی بیوی کے ساتھ، کہ جس نے میری تمام دوسری ماؤں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ بھی دیکھا، غزوہ بدر بھی دیکھا، غنیمت کا مال بھی دیکھا، فتوحات بھی دیکھی، کامیابیاں بھی دیکھی، آسائش بھی دیکھی، اللہ کو کھجوروں کے ڈیر بھی دیکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح بدر ہونا بھی دیکھا، فاتح حنین ہونا بھی دیکھا۔ لیکن میری اس ماں نے نبی پاک کے ساتھ کیا دیکھا؟ قربانیاں دیکھی، شب ابی طالب کو دیکھا، بھوک اس دیکھی، ماں نے قربانیاں ہی دیکھی، نبی پاک کا زخمی ہونا دیکھا، رسول اللہ کا طائف سے خون سے تر بتر ہو کر واپس آنا دیکھا،
اور خون سے لتڑا ہوا آپ کا لباس مبارک، نالین شریفین خون سے چمٹے ہوئے آپ کے قدم مبارک کے ساتھ یہ دیکھے۔ انہوں نے تو صرف یہ منظر دیکھے تھے، نہ انہوں نے فتح مکہ دیکھا، نہ انہوں نے غزوہ بدر کی فتح کو دیکھا، تو ان قربانیاں دیکھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ کی محبت میں اور اس یاد میں، اس وفاداری میں کیا سمجھا؟ اور اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے تھے۔ بے شک، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، عرش والے رب کی مرضی سے آپ نے یہ کیا کہ خیمہ وہاں پہ لگایا، دنیا کو ایک پیغام دیا خدیجہ کے مقام کا۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ ان کی عظمت اور شان کا کا پیغام دیا کہ میری بیوی کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، مخدومہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ اچھا شاہ صاحب، اب یہ جیسے طائف کا بھی ذکر آ ہی گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معروف ایک بات ہے کہ جب جناب ابی طالب کا وصال ہوا تو وہ پروٹیکشن لفٹ ہو گئی نا، مکہ اور سخت ہو گیا۔ اللہ پہلے تو ایک بنو ہاشم کا ایک پروٹیکشن تھی جس وجہ سے باقی جو وہاں پہ ٹرائبس تھے، کلانس تھے، قبائل تھے، وہ کچھ حیا کرتے تھے کہ یہ بنو ہاشم کے سردار ہیں، ان کی پناہ میں ہیں تو ہم ان سے براہ راست جنگ نہیں کر سکتے۔ اب وہ پروٹیکشن چلی گئی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور وادی کی طرف، ایک اور شہر کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید ادھر کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو اس مشن کے لیے سرکار کے ساتھ تعاون کریں، سرکار کے اپنے درجے پر مددگار بنیں۔ تو وہ جو طائف کا واقعہ ہے کہ جب سرکار تشریف لے کے گئے ہیں تو کون لوگ سرکار کے ہمراہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں معاملہ کیا ہوا، تو وہ بڑا دل خراش ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے ویورز کو، امت کو یہ جاننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم کی خود ذاتی حیثیت میں کتنے بڑے درجے کی قربانی ہے اللہ اس امت کو ریز کرنے کے لیے۔ بہت خوبصورت آپ نے یہ آخری جملہ ارشاد فرمایا کاظمی صاحب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصائب کن لوگوں نے برداشت کیے، ہائے ہائے، تو آپ فرمایا انبیاء علیہ السلام نے۔ پھر پوچھا گیا انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ مصائب کس نے برداشت کیے، اللہ تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ، پھر پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے مصیبت والا بڑھ کے دن کون سا تھا، تو آپ نے فرمایا طائف کا دن، ہائے ہائے، جس دن کی آپ نے ابھی بات سنا دی نا، مجھے ادھر متوجہ کریں۔ 65 میل کا سفر ہے بے شک، اور پہاڑی سفر، کاظمی صاحب پہاڑی سفر تھا، کت قدر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبت کے ساتھ اور کتنی پریشانی کے ساتھ اس کو عبور کیا، اور یہ سوچ کر کہ مکہ کے لوگوں نے دروازے بند کر لیے ہیں میری دعوت کے لیے، تو میں وہاں جاتا ہوں، وہاں 2 بڑے قبیلے ہیں اور میں جا کر ان کے سامنے یہ دعوت پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ میرے مددگار بن جائیں، اس دعوت کی نشر و اشاعت میں میرا ذریعہ بن جائیں۔ چنانچہ آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر آپ طائف میں جا پہنچے۔ البدایہ والنہایہ میں، الکامل، اس طرح کی جو بڑی کتابیں امہات الکتب میں سیرت کی اور تاریخ کی، ان کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی بعد میں وہ صحابی بنے، اس وقت کہتے میں غیر مسلم تھا، میں طائف کے بازار میں کوئی سودا صرف لینے آیا، یہ البدایہ والنہایہ میں موجود، ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ فرماتے جب میں آیا تو وہاں پر ایک میں نے خوبصورت انسان کو دیکھا، تھا وہ اجنبی اور پردیسی، شکل بڑی خوبصورت، شخصیت بڑی موہ لینے والی، اور ان کی آواز کے اندر ایک عجیب مٹھاس، ان کے کلام کے اندر ایک عجیب کشش۔ کہتے کہ میں بھی چلا گیا قریب، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں، اور جواب میں طائف کے لوگ اوباش قسم کے نوجوان ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں۔ بالآخر وہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم اسی دن یہ سورہ مبارکہ آپ سے سن کر حفظ کر لی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ وہ کہتے ہیں یہ پوری صورت آپ نے پڑھ کر سنائی، اور ساتھ فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پانا چاہتے ہو تو عقیدہ توحید کو مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو یہ میرا عقیدہ توحید جو میں لے کے آئے اس کو مان لو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ کرنے لگے، اتنا پتھراؤ کیا کہ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے اتنے چور ہوئے کہ خون پیشانی مبارک سے، سر مبارک سے بہتا ہوا داڑھی مبارک میں آیا، وہاں سے خون کے قطرے گرنے شروع ہوئے میری آنکھوں کے سامنے، کرتے پہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اطہر اور لباس مبارک خون سے تر بتر ہو کر نالین شریفین تک جا پہنچا، اور آپ وہاں سے زخموں سے نڈھال ہو کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والے، لیکن کہتے ہیں آپ نیچے بیٹھ گئے، ان ظالموں نے آپ کندھوں سے پکڑ کے پھر کھڑا کر لیا،
پھر پتھر مارے۔ زید بن حارثہ بیچارے بھاگ کر کبھی دائیں آتے، کبھی پروانوں کی طرف بائیں طرف آتے، کبھی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو جاتے، پتھر پہ پتھر کھا رہے، ان کا زخم، ان کا سر مبارک بھی پھٹ جا چکا ہے، خون سے تر بتا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پتھر کھاتے کھاتے گالیاں سنتے سنتے طائف سے باہر ایک بات ہے اس کی دیوار کی اوٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے سر پر بادل کا سایہ محسوس کیا، فنظر تو فیہا، میں نے اس میں جھانک کر دیکھا، فیضا و جبریل، جبریل امین تھے، کہنے لگے ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، لتامر بما شئت، آپ جو بھی انتقام لینا چاہتے ہیں بس آپ اشارہ کر دیں۔ انہوں نے جب پتھر مارے، یخشبین نام کے دونوں پہاڑ اٹھا کر ان پہ پھینک دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا جبریل ایسا نہیں ہوگا، بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتھر مارنے والوں کی قسمت میں اگر تو نے جنت نہیں لکھی تو ان کی آنے والی نسل کو جنتی بنا دے، ان کو توحید والا بنا دے۔ دنیا میں کوئی ایسا اخلاق والا کاظمی صاحب دیکھا ہے کسی نے؟ تاریخ اسلام میں چشمہ فلک نے کوئی ایسی ہستی دیکھی جو دشمن کی نسلوں کو، دشمن کی آل اولاد کو جنت کی دعائیں دے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور اخلاق تھا۔ وہ باغ والوں کو نبی پاک کی حالت پہ احساس پیدا ہوا کہ بڑا ظلم ہو چکا ان کے ساتھ، اوباش ابھی تک پیچھے آ رہے، انہوں نے ان کو ڈانٹا، جھڑکا اور واپس ہٹایا، اور اپنا ایک ان کا خادم تھا، اس کا نام تھا عداس، اس کے ہاتھ ایک تھالی میں انگور رکھ کر، چونکہ انگوروں کا باغ تھا، آپ کی خدمت میں بھیجا، وہ لے کر آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سبحان اللہ اس میں ہاتھ ڈالا نا، عداس نے حیران ہو کے کہا کہ یہ بسم اللہ آپ نے پڑھا ہے؟ یہ سر ہمارے علاقے میں لوگ پڑھتے تھے، اس علاقے میں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ آپ فرماتے ہیں من این انتا قال من نینوا، کہنے لگے جی، آپ نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہنے لگا میں نینوا کے علاقے کا۔ آپ فرماتے ہیں اچھا، وہ رجل الصالح یونس، حضرت یونس کے علاقے سے۔ اس نے پھر حیران ہو کے پوچھا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھائی تھے نا، وہ اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ بات کہی نا، عداس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر رسول اللہ کے ہاتھ چومنے شروع کر دی۔ وہ باغ والے حیران ہوئے، انہوں نے بعد میں اس سے پوچھا عداس سے کہ تم نے ان کے ہاتھ کیوں چومے؟ کہا انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو اللہ کا سچا نبی کہہ سکتا ہے، اللہ کے سچے نبی کے بغیر وہ باتیں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں جب واپس آ رہے تھے نا، تو مکہ معظمہ قریب پہنچے، اور وہاں نبی پاک نے ایک دعا مانگی تھی، اللہم انت رب المستضعفین یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین انت ارحم الراحمین، اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، کمزوروں کا بھی رب تو ہے نا، یا اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ تیرے سامنے ہی کرتا ہوں۔ اس طرح کی جب دعائیں مانگی نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نتیجہ پھر کیا نکلا؟ کاظمی صاحب ابھی آپ راستے میں تھے کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن نماز فجر میں، تو جنات کی جماعت اللہ نے پیش کر دی، وہ جنات کی جماعت مسلمان ہوگی آپ کا قرآن سن کر۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، وہ بڑے بڑے مبلغ بن کے اپنی قوم کے پاس پلٹے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اس کا انعام دینے والا ہوں۔ جنات لا کر آپ کے صحابہ بنا دیے، آپ نبی الثقلین ہیں۔ ثقلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنوں کے بھی آپ نبی ہیں، رسول ہیں، انسانوں کے بھی آپ رسول ہیں، آپ سید ولد آدم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انعام یہ عطا کیا، اور ایک انعام یہ عطا کیا کہ آپ کو اٹھا کر اللہ پاک شب معراج و اسراء میں آسمانوں تک لے گیا، بیت المقدس سے لے گیا، یہ بھی انعام کے طور پہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ شاہ صاحب بہت ہی ایمان افروز گفتگو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اس کانورزیشن کو آگے لے کے جاتے، لیکن یہ جو طائف کا واقعہ ہے واقعی اتنا دل خراش ہے کہ شاید آج ہم مزید گفتگو نہ کر پائیں، اور ہم معراج النبی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ کل انشاءاللہ ہم یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ ویورز، یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ وہ شاعر نے کہا تھا یہ حقیقت ہے کوئی نہ کوئی افسانہ،
یہ حقیقت ہے، کوئی نہ کوئی افسانہ، سنگ باروں پہ تیرا ابر دعا بن جانا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، آقا کے نالین پاک خون سے بھرے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعائیں دے رہے تھے۔ اور یہ فقر اختیاری، راضی برضا رہنا کہ طاقت پاس ہے، جیسے ارشاد ہوا کہ آپ حکم دیں اس پہاڑ کو اس بستی پر الٹا دوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایسی قوم پیدا کر جو اس پیغام کو پہچانے۔ اور ویورز، میں آج میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی وہ دعا ہم دیکھتے ہیں 1980s میں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا عالمی اجلاس طائف کے اندر منعقد ہوا۔ طائف میں 57 اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت موجود تھے۔ یہ آقا کی دعا تھی کہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا کر دینا، اور کائنات نے دیکھا کہ 1980s میں اسی طائف میں عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے منعقد ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جب سرکار دو عالم کا یہ ذکر کریں تو یہ حرارت، یہ روشنی ہمارے قلب کے اندر پیدا ہو۔ جب ہم آقا کے یہ محاسن بیان کریں تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، ہم بھی لوگوں کو ٹالریٹ کریں۔ جیسے شاعر نے کہا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کا شرف عطا فرمائے۔ امت مسلمہ پر اور بالخصوص ملک پاکستان پر خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ ویورز، آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت پاک کا یہ ایمان افروز تذکرہ جاری ہے۔ کل اسی وقت اسی چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔